بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم زوجہ کے حوالے سے سنیں گے کہ زوجہ کو یعنی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس پر بھی کوئی بات ہونی چاہیے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ عہد صحابہ کے مشہور قاضی اور فقی ابو امیہ شریح بن حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اطاعت گزار اور نیک سیرت زوجہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے بنو تمیم کی ایک عورت سے شادی کی۔ پہلی رات جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا، شوہر کے لیے مستحب ہے کہ جب دلہن اس کے پاس آئے تو وہ کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے اس کی خیر کا سوال کرے اور اس کے شر سے پناہ طلب کرے۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور نماز کے لیے وضو کرنے لگا۔ جب میری نئی نویلی دلہن نے میرا یہ عمل دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر میرے ساتھ وضو کرنے لگی اور پھر ہم دونوں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ جب گھر مہمانوں سے خالی ہو گیا تو میں اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی کی طرف بڑھایا تو اس نے کہا کہ اے ابو امیہ ذرا ٹھہریے۔ پھر اس نے کہا، تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے ہیں، میں اسی کی تعریف بیان کرتی ہوں اور اسی سے مدد چاہتی ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتی ہوں۔ اے میرے سرتاج، میں ایک اجنبی عورت ہوں، آپ کی عادتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، لہٰذا آپ مجھے وہ باتیں بتا دیجئے جو آپ کو پسند ہے تاکہ میں ان کے مطابق کام کیا کروں، اور وہ باتیں بھی بتا دیجئے جو آپ کو پسند نہیں تاکہ میں ان سے بچتی رہوں۔ یقیناً آپ کی قوم میں بھی آپ کے لیے رشتے ہوں گے اور اسی طرح میری قوم میں بھی میرے لیے رشتے تھے، لیکن جب اللہ پاک کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ بلا شبہ آپ میرے مالک بن چکے ہیں، اب آپ وہی کیجئے جس کا اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے کہ بھلائی کے ساتھ مجھے اپنے پاس رکھیں یا اچھے طریقے سے چھوڑ دیں۔ میری بات مکمل ہوئی، میں اللہ پاک سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، میری بیوی کی ان دانش مندانہ باتوں نے مجھے بھی کچھ کہنے پر مجبور کر دیا، لہٰذا میں نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے ہیں، میں اسی کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہوں۔ بے شک تم نے جو باتیں کی وہ نہایت عمدہ ہیں، اگر تم ان پر ثابت قدم رہو تو یہ نیک بختی کی بات ہوگی، اور اگر تم ان پر عمل چھوڑ دیا، یعنی تم نے اس پر عمل چھوڑ دیا تو یہی باتیں تمہارے خلاف کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی دلیل بن جائیں گی۔ پھر میں نے اسے اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی کہا کہ اگر تم میری کوئی اچھائی دیکھو تو اسے بیان کر دینا اور کوئی خامی دیکھو تو اس کا پردہ رکھنا۔ اس نے پوچھا، آپ کو میرے گھر والوں سے میل جول کس حد تک پسند ہے؟ میں نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ بہت زیادہ آمد و رفت کی وجہ سے مجھے اکتاہٹ میں مبتلا کر دیں۔ میں نے پوچھا، یہ بتائیے کہ آپ کن پڑوسیوں کا گھر میں آنا پسند کرتے ہیں تاکہ میں انہیں آنے کی اجازت دوں، اور کن کا داخلہ آپ کو ناپسند ہے تاکہ میں بھی ان کے آنے کو ناپسند کروں۔ میں نے کہا، فلاں فلاں لوگ بڑے نیک ہیں، انہیں اجازت دینا، اور فلاں لوگ اچھے نہیں، انہیں گھر میں نہ آنے دینا۔ میں نے اسی کے ساتھ وہ پہلی رات بہت اچھے طریقے سے گزاری، اور پھر اس سعادت مند عورت نے 20 سال میرے ساتھ گزار دیے، مگر مجھے کبھی اس کی کوئی بات ناگوار نہ لگی۔ سنا آپ نے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس کے احکامات میں انسانی فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اسلام فطری تقاضوں کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ ان کے حصول کے لیے جائز ذریعہ مہیا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے انسانوں کو بدکاری، بے حیائی، جنسی بے راہ روی اور شیطانی وساوس سے بچانے، نیز انہیں راحت و سکون پہنچانے کے لیے نکاح کی نعمت عطا فرمائی، تاکہ عورتیں اور مرد نکاح کے ذریعے رشتہ ازواج میں منسلک ہو کر خود کو گناہوں سے بچائیں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس خوبصورت رشتے کی اہمیت و حفاظت کے پیش نظر اللہ پاک نے میاں بیوی کے حقوق متعین کر دیے تاکہ ان کے تعلق کی دیوار میں کہیں درار نہ پڑے اور اس کی حفاظت ہوتی رہے۔
جو لوگ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں وہی لوگ اسی رشتے کو بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ بیان کردہ حکایت میں قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیک سیرت زوجہ کے کردار اور ان کی گفتگو میں ہر شادی شدہ بھائی کے لیے بے شمار اور بہنوں کے لیے خصوصاً بے شمار نصیحتیں ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اس سعادت مند عورت نے اپنی زندگی کے اہم سفر کا آغاز کتنے خوبصورت انداز میں کیا کہ شادی کی پہلی رات ہی شوہر کو اس بات کا یقین دلایا کہ میں عمر بھر آپ کی اطاعت گزار اور فرما بردار رہوں گی۔ نیز اس نیک عقلمند اور دور اندیش خاتون نے اپنے شوہر کی پسند و ناپسند کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی تاکہ اس کے پسندیدہ کام کر کے اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرے اور ناپسندیدہ کاموں سے اجتناب کر کے شوہر کے دل میں اپنی محبت و چاہت کو ہمیشہ برقرار رکھ سکے۔ یقیناً ایک کامیاب خاتون تھیں جنہوں نے شوہر کو خوش رکھنے اور اپنے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کا راز خود ہی معلوم کر لیا۔ ایک اچھی اور کامیاب بیوی کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہر طرح سے خوش رکھنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت کی سعادت مندی حاصل کر سکیں۔ یاد رہے کہ مختلف ادوار میں عورت کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن سب سے بڑی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب وہ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ یہ نیا سفر عورت کی زندگی میں ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی لاتا ہے جنہیں پورا کر کے ہی وہ ایک خوشحال گھرانے کی بنیاد رکھ سکتی ہیں، کیونکہ ایک مثالی خاندان کی تعمیر کے لیے بیوی کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ اسی لیے اسلام نے بحیثیت بیوی عورت کی تربیت کے لیے بہت ہی شاندار اور اہم اصول بیان کیے ہیں۔ آئیے ان رہنما اصولوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر غور کیجیے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ کامیابی کا سب سے پہلا اصول اطاعت خداوندی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا و آخرت کی کوئی بھی کامیابی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے رضا الہی حاصل کرنے اور ایک کامیاب خاتون خانہ بننے کے لیے احکام الہیہ کی پابندی یعنی نماز روزہ کی ادائیگی اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے ہی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے خود بھی نیکی کی راہ پر چلیے اور اپنے شوہر کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اس کا یہ ذہن بنائیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور یہاں کے سب عیش و آرام فنا ہونے والے ہیں۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے۔ وہ کیسی شاندار، پر لطف اور عظیم و شان زندگی ہوگی جب آپ اور میں جنت کی ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ فکر آخرت اور نیکی کی دعوت یعنی اچھائی کی دعوت سے بھرپور چند جملوں میں اپنے دلکش لہجے کی مٹھاس شامل کر کے اپنے رفیق حیات کی سماعتوں کی نظر کر دیجیے، پھر دیکھیے کہ کیسے اس کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ایک سعادت مند بیوی وہی ہے جو اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت اور اسے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بنے۔ اس سلسلے میں حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اسلامی معاشرے میں ہماری بہنوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے قبل
سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو جواباً آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو طلحہ، کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے اگنے والی لکڑی سے بنا ہوا ہے اور اسے ایک حبشی نے تیار کیا ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تو کیا ایک لکڑی کی عبادت کرتے ہوئے آپ عار محسوس نہیں کرتے؟ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں اس کے علاوہ اور کوئی مہر نہیں لوں گی۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر ان کے پاس چلے گئے کہ میں غور و فکر کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ پھر جب دوبارہ آئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انس، اب تم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے میرا نکاح کر دو۔ اے صحابیات کے نقش قدم کو باعث نجات سمجھنے والی ہماری بہنوں، ذرا غور کیجیے کہ کس طرح حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفر کے اندھیروں میں سے نکال کر اسلام کی راہ دکھا دی۔ آئیے آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے رفیق حیات کو صلاۃ و سنت کی طرف راغب کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے، اور اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو نیکی اور اطاعت الہی کے اعلیٰ اور اوصاف سے مزین کرنے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً وہ عورت دنیا کی سب سے بہتر عورت ہے جو خود بھی نیکی کی راہ پر چلے اور شوہر کو بھی چلنے کی ترغیب دے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے، پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور فرمایا انما الدنیا متاع ولیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ، یعنی دنیا ایک مال ہے اور دنیا کے مال میں سے نیک عورت سے زیادہ کوئی چیز فضیلت والی نہیں۔ معلوم ہوا کہ نیک عورت دنیا کی ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ نیک عورت شوہر کے لیے باعث فخر اور سب سے انمول ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں، اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا کیجیے اور اطاعت الہی پر ہمیشگی اختیار کر کے دنیا و آخرت کی کامیاب سے ہمکنار ہو جائیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔